دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ایک نیا پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہم دین اسلام کے اہم ترین عقائد، یعنی وہ باتیں جن کا جاننا، جن کو سمجھنا اور جن عقائد پر ایک مسلمان کے ایمان کا دار و مدار ہے، اس کے حوالے سے گفتگو اس پروگرام میں ہوگی۔ اور یہ ہمارے عقائد کی جو باتیں ہیں، یاد رکھیں، آدمی کے نیک اعمال کا جو دار و مدار ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے اسے کیا جزا ملے گی، کیا انعام ملے گا، تو یہ سب کچھ موقوف ہے ایمان پر۔ جی ہاں، قرآن پاک کے اندر جنت کی جگہ بجگہ بشارتوں کو بیان کیا گیا کہ جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ کسے عطا فرمائے گا؟ دو چیزیں آپ بکثرت آپ پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک اعمال، ان چیزوں کو آپ بکثرت قرآن مجید کے اندر یہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اصل ہے ایمان، اصل ہے ایمان۔ ایمان میں فساد ہوا تو کسی طرح کے بھی نیک اعمال وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، اگر آدمی کے عقیدے میں فساد ہو جس کی وجہ سے اس کا ایمان خراب ہوا، ایمان ضائع ہوا، تو پھر بھلے کتنی نیکی والے کام ہوں اسے کوئی فائدہ وہ نہیں دیں گے۔ ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی، یہ ہونا بہت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ صرف اعمال کو اگر دیکھا جائے گا، بہت سے لوگ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا فلاں کو تو دیکھیں کہ اس کے اندر ایک انسانیت والا معاملہ ہے، اس کے اندر ایک فلاحی کاموں والا معاملہ ہے، وہ اتنی اچھے بظاہر کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو لوگ ایمان اور اسلام اور مذہب کے معاملات کے اندر، یعنی اس کو گویا کہ ثانوی حیثیت اور وہ فلاحی کاموں کو ایک طرح کا بلند کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی چونکہ اتنے فلاحی کام ہیں تو لہذا یہ آدمی تو بہت اوپر درجے والا ہو گیا۔ نیک عمل بے شک کرنے چاہیے، اور یہی انسان کے لیے معاون ثابت ہوں گے آخرت کی بہتری کے لیے، کامیابی کے لیے۔ مگر صرف یہ نہیں ہے، ایمان اور عقیدے میں فساد ہوا تو بظاہر جتنا بھی بڑا کوئی نیکی والا عمل ہوگا اس کی کوئی اسے جزا نہیں ملے گی، کوئی انعام اسے نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی شخص کا ایمان کامل، ایمان درست، اس میں فساد نہیں ہے، عقیدے میں فساد نہیں ہے، عمل میں کمزوری ہوئی تو بھی بالآخر جنت میں جانا یقینی ہے، لیکن جس کے ایمان میں فساد اور عقیدے میں فساد ہے اس کا جہنم میں جانا یقینی، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا فساد کہ اس کو جو کفر کے اندر داخل کیے ہوئے تو ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر پھر جہنم ہوگا۔ اب قرآن پاک میں جہاں بھی پڑھیں گے نیک عمل کیے، کہ جس نے بھی نیک عمل کیے مردوں میں سے عورتوں میں سے، یہ قید موجود ہے کہ مرد اور عورت میں جس نے بھی نیک عمل کیے ہو وہ مومن، ہو وہ مومن، تو اس کے لیے جزا بیان کی، اس کے لیے انعام بیان کیے گئے۔ آمنو پہلے فرمایا گیا، عامل الصالحات بعد میں ذکر اس کا کیا گیا ہے، اس لیے جو ایمان کے لیے چیزیں درکار ہیں اس میں عمل کو داخل نہیں کیا گیا۔ ایمان وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان امن میں آ جانا، یعنی گویا کہ آدمی اپنے وہ سارے عقائد، نظریات درست رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے امن والی کیفیت میں آ جاتا ہے اور آخرت میں عذاب سے بھی مامون ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔
اور وہ چیزیں، وہ عقیدہ رکھنا، عقیدہ بیسک یہ عقد سے ہے، اور اس کا عام لغت کے اعتبار سے جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ گرہ لگانا۔ گرہ لگانا، جب بھی آپ کوئی دو کپڑے یا دھاگے یا کوئی چیز ایسی لے کہ جن کو آپ آپس میں باندھ دیتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں، مطلب یہ کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہو گیا، یہ اب اس سے گرہ لگ گئی تو اس کی وجہ سے یہ چھوٹے گا نہیں، جدا نہیں ہوگا، ایک مضبوطی آ جائے گی۔ تو عقیدہ بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ مضبوط اور پختگی اس کے عقائد و نظریات میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے اس پر اس کا گامزن ہونا، جو ضروریات دین میں سے ہے اس پر اس کا گامزن ہونا، یہ درست عقائد کی بات ہے۔ دیکھیں، ضروریات دین اور آگے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مذہب اہل سنت کی ضروریات میں سے، اور کچھ ایسی چیزیں جو معمولات اہل سنت کے اعتبار سے، ان سب کے احکامات بھی مختلف ہیں۔ سب سے اوپر جو درجہ آتا ہے وہ ضروریات دین کا ہے۔ ضروریات دین وہ کہ ایسی ان تمام باتوں کو جن پر عقیدہ درست رکھنا لازم ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور وہ ضروریات دین کیا چیزیں ہیں کہ جن کو سب خاص و عام جانتے ہوں، خاص و عام سب اس کو جانتے ہو۔ یہاں خواص سے مراد علماء کا طبقہ، علماء دین، اور عام عوام سے مراد وہ آدمی کہ جو علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے والا ہو، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنا کا، ان کی باتیں سننے کا شغف رکھنے والا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی صحبت اختیار کرنے والا ہے۔ اس سے مراد وہ عام عوام نہیں ہے کہ جو کہیں دور دراز دیہاتوں میں، جنگلوں میں رہنے والے، جنہوں نے کبھی دین کی کوئی بات ہی سیکھی سمجھی نہیں، وہ مراد نہیں۔ ضروریات دین کہ جس کو سب خاص و عام جانتے ہیں، خاص علماء اور عام عوام وہ جو علماء کی صحبت یافتہ ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ کا ایک ہونا، واحد ہونا، یہ ماننا، یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین میں سے، یہ خاص بھی جانتے ہیں، عام عوام بھی جانتی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ضروریات دین میں سے، یہ خاص بھی جانتے ہیں اور یہ عام عوام بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، جاننا، ایمان رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کو ایک وحدہ لا شریک جاننا۔ جی ہاں، جس رب تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور وحدانیت کے حوالے سے بتا دیا، اسی اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے بھی بیان فرما دیا۔ تو یہ جو عقائد ہیں ان کو کہا جاتا ہے ضروریات دین، یہ ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر اور بھی جن چیزوں کو بیان باقاعدہ کیا گیا کہ ضروریات دین کون کون سی چیزیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر وہ ڈیٹیل سے چیزوں کو اور ان سے متعلقات جو عقائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہم وہ بیان کریں گے، اور ایک ایک چیز یعنی اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے، اسی طرح ملائکہ کے حوالے سے، اسی طرح رسولوں کے حوالے سے، اسی طرح اللہ کی کتابوں کے حوالے سے جو ایک عقائد، پھر تقدیر کے حوالے سے جو عقائد بیان کیے گئے، تو ان سب کا بیان انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم سیریل وائز بالکل ایک ایک موضوع لے کر اس کو بیان کریں گے۔ آج تو چند باتیں بنیادی طور پر میں نے عرض کی ہیں کہ عقیدے کی درستگی ہونا، اور اس عقیدے کے اندر وہ ہمیں علمی طور پر بھی پختگی ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے پریکٹیکل زندگی کے اندر بھی ہم اپنے ان عقائد پہ، ان نظریات پر ایسے پختہ ہوں۔ اچھا، نظریات یہ بیسک عقائد اور نظریات، ان میں فرق ہے۔ نظریات اس کو لغوی طور تو عقیدہ نظریہ ایک طرح کا یوں بیان کر دیا جاتا ہے، اور عقیدے کا معنی ایک نظریہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن بیسک نظریہ جو ہے وہ عام طور پر یہ لوگوں کے حال و احوال پر،
لوگوں کے مشاہدات اور تجربات پر، اس پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو ایک نظریہ بنایا جاتا ہے، جبکہ عقیدہ ایسا نہیں ہوتا۔ عقیدہ تو موقوف ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا، جو اللہ کی طرف سے وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ اب اس میں کسی طرح کا شک، شبہ، گنجائش اس میں ہرگز اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نظریہ ایک عام، وہ چاہے کسی ملک کا ہو، کسی پارٹی کا ہو، یا کسی اور طریقے سے اس کو لوگوں نے اپنے ہاں رسم و رواج کے طور پر ایک نظریہ بنا لیا، اب اس کے اندر 100% غلطی کے امکانات بھی ہیں، لیکن عقائد وہ نہیں ہوتے۔ عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل منزل من اللہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان بھی کر دیا، جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے احکامات ہیں اور وہ چیزوں کو بیان کر دیا، تو یہ عقائد ہوتے ہیں، ان کے اندر پختگی ہونا بہت ضروری ہے۔ مشرکین مکہ نے ایک بات بیان کر دی، انہوں نے اپنی نیکیوں کو بیان کیا، کہا کہ آپ مسلمان بھی تو نیکی کا کہتے ہیں، مسجدیں بناؤ، نیکی کے کام کرو، تو ہم نے خانہ کعبہ ہم نے تعمیر کیا ہوا ہے، کیونکہ جب تک فتح مکہ کا واقعہ نہیں ہوا تو یہ سب کچھ ان کی کسٹڈی میں تھا، مشرکین مکہ کی کسٹڈی میں تھا۔ تو وہ کہنے لگے تعمیر بھی ہم کرتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر بھی ہم کرتے ہیں۔ اچھا، جو حجاج آئیں اور اس کعبے کی زیارت کو آئیں، طواف کو آئیں، ان کو پانی بھی ہم پلاتے ہیں، سبیلیں بھی ہم لگا لیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ تو ہم کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ انہوں نے عقیدے اور نظریے کے سامنے اپنا عمل رکھ دیا کہ ہم عمل تو یہ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرما دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کو کوئی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس حال پر ہیں کہ وہ کفر پر موجود ہے، وہ کفر کی کیفیت اور حالت میں۔ آگے بیان فرما دیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم نے حاجیوں کو صرف پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اسی کو بنا لیا جیسے کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس جیسا ہو گیا۔ یہ برابر نہیں ہے۔ بظاہر وہ عمل اچھے، لیکن چونکہ عقیدے میں ہی ابھی فساد اس طور پر کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے اور اپنے کفر پر ہیں، وہ اپنے کفر پر ہیں، تو پھر انہیں کوئی کسی طرح کی نیکی والا کام وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اصل نیکی ایمان، اصل نیکی سب سے پہلے یہ، کیونکہ جب تک یہ عقیدے میں فساد ہے، کوئی نیکی کسی طرح کی کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا انعام نہیں ہے۔ کفار کے اگر کوئی اچھے عمل ہیں تو اللہ دنیا میں ہی اس کا کوئی بدل دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی کسی طرح کا جزا والا معاملہ نہیں ہے۔ تو آخرت میں کوئی جزا والا معاملہ نہیں ہے۔ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق اپنے عقائد اس طرح درست نہ رکھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا، فرمایا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، انہیں نقصان ہوگا، خسارے میں ہوں گے۔ تو جو اسلام ہے یہی جس کے پاس ہوا تو اسی پر ہی آگے دیگر اعمال کا دار و مدار ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، یعنی چاہے مسجد حرام ہو، چاہے مسجد اقصی ہو، بیت المقدس ہو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور پھر اس میں اللہ پاک نے پورے ان چیزوں کو بیان فرما دیا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ تو یہ چیزیں ایک بنیادی طور پر جو مین عقائد کے حوالے سے ہیں،
اللہ، رسول، فرشتے، کتابیں، آخرت کا دن، تقدیر، پھر آگے اس کے ساتھ ساتھ دیگر عقائد بھی۔ ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے، حشر بھی ہے، قبر و حشر کے معاملات بھی ہیں، قیامت کا قائم ہونا ہے، جنت دوزخ ہے۔ ان سب کے حوالے سے ایک مسلمان کا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، تو لہذا وہ درست ہونا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ آدمی ایمان کے حوالے سے ایسا بے فکر والا نہ ہو جائے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، یا ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، مسلمان ہی پیدا ہوئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایسے، ہم سب ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ بظاہر ہمارے آباء و اجداد نے، یعنی ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے کوئی ایسی اسلام اور ایمان کے حوالے سے قربانی نہیں دی۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کس قدر انہوں نے قربانیاں دی، یہ کلمہ حق، کلمہ توحید، کلمہ رسالت پڑھنے کے لیے وہ کیسے کیسے انہوں نے اپنی جان کی، مال کی، اپنے گھر بار کی، اپنے ملک کی، شہر کی، سب کی قربانیاں دی اور تکلیفیں برداشت کی، اس لیے کہ انہیں وہ نظر آ گیا، وہ مشاہدہ گویا کہ کر لیا، اور ایک تصدیق قلبی ایسی دل کے اندر کہ اب جان تو جا سکتی ہے مگر اس دل سے یہ کلمہ نہیں جا سکتا، ایمان یہ ہاتھ سے نہیں جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں جا سکتی۔ تو اس مشن کے تحت، اس عقیدے اور نظریے اور سوچ کے ساتھ، ایسی استقامت کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی محترم ناظرین اکرام، اپنے ایمان اور عقیدے کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دینی، نہ آنی چاہیے۔ اگر کوئی عقیدہ کمزور ہو رہا ہے ایمان کے حوالے سے، اور بے فکری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اعمال کا دار و مدار جہاں نیتوں پر بیان کیا ہے، وہاں خاتموں پر بھی بیان کیا گیا۔ اگر خاتمہ درست ہوا تو ہی آگے جا کر اس کو اعمال کی جزا، انعام وغیرہ وہ ملے گا۔ اس لیے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس وقت سے ڈرو، ان فتنوں سے ڈرو، اور اس سے پہلے اچھے اعمال کی طرف آؤ اور ان فتنوں سے ڈرو۔ کون سے فتنے؟ فرمایا جب انسان شام کو، دن کو جو ہے وہ مسلمان اور شام کو کافر، یا شام کو مسلمان اور دن کو کافر۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ 4 طرح کے افراد، کیٹیگری لوگوں کے بیان کی، کہ بعد وہ ہوں گے مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانی دنیا سے گئے، بعد وہ کافر پیدا ہوئے، کافری دنیا سے مرے، بعد وہ جو مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، اور بعد وہ جو کافر پیدا ہوئے لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ یہ بالکل ایک روایت ایسی ہے کہ جو ہمیں بہت کچھ سمجھا دیتی ہے، سکھا دیتی ہے کہ بے فکر ہو، یہ نہیں ہونا کہ بھئی اب بس کلمہ پڑا ہوا ہے، اب جو مرضی ہم کرتے جائیں۔ نہیں، ہرگز نہیں میرے محترم ناظرین کرام۔ اس کے حوالے سے ہمیں یہ جو ایمان اور اسلام، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں الحمدللہ، اب اس پر استقامت اور اس سے محفوظ رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی عقیدے میں داخل نہ ہو جائے معاذ اللہ کہ جس کے اندر عقائد میں فساد ہوا، تو پھر عقیدہ خراب ہے تو ایمان کی طرف بھی فساد جائے گا۔ لہذا ایمان کے اندر وہ پختگی ہونی چاہیے، ایمان کے اندر وہ پختگی ہو جس سے ہمارے عقائد بھی درست۔ ایمان نام ہی اسی چیز ہے، تصدیق۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنا، یعنی سچا ماننا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا، سچا ماننا۔ اور ایک اس کا معنی جو لغوی طور پر بیان کیا، امن دینا، گویا کہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے ہمیشہ والے عذاب سے اپنے آپ کو امن دے دیتا ہے، اپنے آپ کو امن دے دیتا ہے۔ اور اصطلاح میں، یعنی اس کی وضاحت کے ساتھ اس کو جو ایمان کی جو تعریف کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں سے، جس کی ڈیٹیل تفصیل ابھی میں نے کچھ عرض کی۔ کفر کہتے ہیں کسی شے کو چھپا دینا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک بھی ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ اب ضروریات دین ہم بیان کر چکے کہ جسے عام خواص سب جانتے، خواص علماء، عام علماء کی صحبت میں رہنے والا، ایک کا بھی انکار کرنا۔
لہذا یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی کہے کہ 10 باتوں کو ماننے والا ہے، ایک کوئی تو صرف جھٹلایا ہے، بھئی ایک کو بھی جھٹلانا یہ بھی اس کو کفر کے اندر داخل کرے گا، کہ جس طرح ان 9 باتوں کو ماننا ضروری تھا، اس ایک 10ویں کو بھی تو ضروری ہے۔ تو جو چیزیں ضروریات دین میں سے، ان کا سیکھنا سمجھنا بھی چاہیے، اور لہذا ہر ایک کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر خود ہی فیصلہ کرتا رہے کہ اس کے انکار پر یہ کفر ہو گیا اور یہ معاملہ ہو گیا۔ یہ علماء کا کام، مفتین کرام کا کام ہے، یہ انہی سے رہنمائی حاصل کی جائے گی کہ اس کا انکار اور اس چیز کا حکم کیا ہے، وہ پھر اپنے علم کی روشنی میں اس کا حکم شرع بیان کرے، کیونکہ جو چیزیں ضروریات دین میں سے وہ تو اللہ رسول نے بیان کر دی ہیں۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ضروریات دین میں سے مانا گیا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں جو ضرورت اہل سنت میں سے، مذہب اہل سنت میں سے، کچھ ایسی چیزیں جو معمولات اہل سنت میں، اور ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے، ہر ایک کے احکامات بھی جدا ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور جو ان چیزوں کے اصل احکامات ہیں، اس کس کا انکار پر کیا حکم ایک لاگو ہوتا ہے، انشاءاللہ ان کی بھی وضاحت ہم سنیں گے، اور اسی سے ہی اپنے عقیدوں میں مزید مضبوطی اور پختگی وہ لائیں گے انشاءاللہ۔ جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو عقیدہ بھی اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ عقیدہ نام یہ دل کی ایک تصدیق والا ہے، دل کی تصدیق کا نام جو ہے وہ، اور عقائد جتنے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ اسی سے ہی آدمی کے اندر پھر عمل میں بھی پختگی آتی ہے، اور عمل کی طرف بھی وہ اچھائیوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ بعض اوقات شیطان عمل تو بڑے خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، لیکن عقیدوں میں اسے ضعف اور کمزوری کی طرف لے کے جاتا ہے، اور معاذ اللہ آدمی صرف عمل کو ہی وہ سمجھتا ہے، اور عقیدے میں جب کمزوری، اور پھر کمزوری ایسی کہ ضروریات دین میں سے چیزوں کا انکار لازم آ رہا ہو، علمان حفیظ۔ اسی طریقے سے وہ چیزوں کا انکار کہ جس کی وجہ سے آدمی گمراہیت کی طرف جا رہا ہے، بد مذہبیت کی طرف جا رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی ضرور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ یہ بس مدارس کے نصاب ہیں، علماء کا یہ کام ہے اور بس یہ انہی تک، نہیں، یاد رکھیں عمل کا معاملہ بعد میں آتا ہے، پہلے عقیدے کا معاملہ ہے، پہلے عقیدے کا معاملہ ہے۔ عقیدے پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز وہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے دوست احباب بھی کیوں نہ ہوں، چاہے ہمارے ارد گرد کے لوگ کیوں نہ ہوں، چاہے ساتھ کام کرنے والے بھی کیوں نہ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ایسی قوم کو نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں وہ ایسوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اب وہ چاہیں ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہوں، جب یہ عقیدے کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر ان کے دلوں میں اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے عقیدے کی اہمیت وہ زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ وہ پھر کوئی دنیاوی یہ رشتے ناتے یا عام رشتہ داری، اس کی اہمیت اس طرح نہیں ہوتی جتنی اپنے عقیدے کی اور اپنے ایمان کی ہے، اور ایسے مومن سچے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ہی لکھ دیا ایمان، اور یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے گروہ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں، اور اصل کامیابی اسی کو ہی ملے گی کہ جس کے عقیدے کے اندر درستگی رہی، اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر وہ چلا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قرآن نے واضح فرما دیا کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہوا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ تو لہذا اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی دی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اب اس پر کیسے گامزن رہنا ہے، اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور ایسی تمام چیزوں سے اور تمام ایسی سوچوں اور نظریوں سے اور ایسے باطل عقائد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ جی ہاں، عقیدہ تو ظاہر ہے جو باطل عقائد رکھنے والے ہیں، جو غلط عقائد رکھنے والے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو عقیدہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ ایک جنرل لفظ ہے، ہمارے عقائد جو ہیں وہ اسلام کے عقائد ہیں، دین کے عقائد ہیں، جو ہمارے رب عز و جل نے بیان کر دیے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بیان فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سب کے عقائد
اور نظریات، یہ اسلام پر ہی اسے استقامت ہمیں نصیب فرمائے، اور ایسے عقائد رکھنے اور اس پر گامزن رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے مزید اس کے جو ٹاپک چلیں گے اس میں اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، اللہ کے پیارے رسولوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، یعنی جو بھی عقائد ضروریات دین سے ہوں یا مذہب اہل سنت سے ہوں، معمولات اہل سنت سے ہوں، انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ایسے موضوعات اور ایسے ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔